تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ سیرت کے حسین پہلو لیے حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے واقعات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کئی سارے واقعات اب تک ہم آپ کے سامنے بیان بھی کر چکے ہیں، اور بیان کرتے ہوئے ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مدینے میں تشریف لانے تک کے واقعات بیان کر چکے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لائے تو آپ کے ساتھ درمیان میں کیا واقعات ہوئے، یہ سب بھی بیان کیا۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے قرب جوار میں پہنچے تو حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو گرفتار کرنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو سنی، متاثر ہوئے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت حق قبول کر گئے۔ پھر آپ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کچھ سفر طے کیا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں قیام فرما ہوئے۔ کلثوم کا جو مکان تھا یہ عمرو بن عوف قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صحابہ کرام نے ہجرت کرنے کی سعادت پائی تھی وہ بھی یہیں پر قیام فرما تھے۔ پھر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریش کی امانتیں لوٹا کر مکے سے مدینے کی طرف آ کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر آ کر ملاقات کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان کے پیدل چلنے کی وجہ سے جو ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی برکت سے ان کے پاؤں کے چھالے بھی ٹھیک ہو گئے۔ یہاں تک ہم آپ کے سامنے واقعات بیان کر چکے تھے۔ ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ انصار کے نوجوان، بوڑھے، بچے، عورتیں، ان میں کیسا جوش تھا، کیسی خوشی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو سب سے آخری نبی ہیں یہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہوں گے، یہ کیسے منتظر تھے، یہ بھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا تھا۔ ناظرین اکرام، جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام عمرو بن عوف کے، یہ جو قبیلہ تھا عمرو بن عوف کا، ان کے اس خاندان کے، اس قبیلے کے ایک گھر حضرت کلثوم کا جو گھر تھا وہاں ٹھہرے تھے، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ انشاءاللہ الکریم آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس مسجد کی تعمیر کے متعلق آپ کے سامنے واقعات بیان کریں گے کہ یہ تعمیر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے فرمائی اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، انشاءاللہ الکریم آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آئیے اپنے ٹاپک پر باقاعدہ کلام کرنے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما ہوئے، یہاں سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دنیا میں زندگی گزارے اس کے 3 طرح سے حصے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک حصہ تو پیدائش کے بعد سے لے کر 40 سال کی عمر تک کا حصہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نبی ہونا ظاہر بھی نہیں فرمایا، لیکن اپنے عمل سے لوگوں میں یہ بات بتائی، لوگوں کو یہ بات برابر کروائی کہ میں امین ہوں، میں صادق ہوں، میں امانت کو پورا کرنے والا ہوں اور میں ہمیشہ سچ بولنے والا ہوں۔ 40 سال کا یہ ایک حصہ ہوا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اپنے نبی ہونے کو ظاہر فرمایا، تو وہاں سے لے کر 13 سال مزید، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 53 ایئرز 53 سال کی ہوئی، اس دوران اسلام کی تبلیغ کا کام کیا، جس میں طرح طرح سے مکے والوں کی طرف سے اذیتیں پہنچتی رہیں، قریش ستاتے رہیں، دیگر جو اہل مکہ ہے وہ طرح طرح سے ایذائیں پہنچاتے رہیں، اور جو صحابہ کرام تھے انہیں بھی تکلیفیں پہنچی۔ یہ 13 سال کا پورا عرصہ ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 53 سالہ زندگی ہوئی۔ پھر اس 53 سالہ زندگی کے بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی تو یہاں سے مدینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے 10 سال کی زندگی اس دنیا میں گزاری۔ یہ تیسرا حصہ پیارے آقا کی زندگی کا ہے، مدینے کے 10 سال۔ تو یوں کل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 ایئرز 63 سال کی زندگی بنتی ہے۔ یہ 63 سال کی زندگی میں یعنی جو 10 سال بالخصوص جو ہجری سال ہیں، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر سال میں کچھ نہ کچھ واقعات رونما ہوتے رہیں، کچھ نہ کچھ واقعات پیش آتے رہیں۔ انشاءاللہ الکریم ہم کوشش کریں گے کہ ان 10 سال کی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینے کی زندگی ہے، اس کے 10 سال ہجری کے اس کے بھی کچھ واقعات آپ کے سامنے ہم بیان کریں۔ پہلی ہجری میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینے تشریف لائے، اس کے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سن اول ہجری کے واقعات میں سب سے پہلا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں رونق افروز ہونے کے بعد پیش آیا، وہ تھا مسجد قباء کی تعمیر۔ صاحب مدارج النبوہ لکھتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ، یعنی جو 3 خلیفہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی کچھ اختلاف ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس وقت میں حضرت عثمان غنی مدینے میں نہیں تھے، یہ حبشہ میں تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی اس وقت مدینے میں تھے۔ خیر، صاحب مدارج النبوہ نے تو خلفۂ ثلاثہ لکھا ہے کہ خلفۂ ثلاثہ نے اس کی تعمیر میں، یعنی مسجد قباء کی تعمیر میں اپنا اپنا حصہ ملایا، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی تعمیر میں ہو سکتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہوئے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہوئے ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی مسجد قباء کی تعمیر تو شروع ہو چکی تھی، اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر آ گئے، اور 3 دن کے بعد مسجد قباء کی تعمیر میں کل 24 ڈیز 24 دن لگے۔ تو ہو سکتا ہے کہ مولا علی 3 دن کے بعد جب مدینے کے اس مقام پر پہنچے جہاں مسجد قباء کی تعمیر کی جا رہی تھی، تو بقیہ دنوں میں ہو سکتا ہے کہ مولا علی بھی مسجد قباء کی تعمیر میں شامل ہوئے ہو۔ خیر، کہتے ہیں کہ اسلام کی یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو مسلمانوں کے لیے بنائی گئی، اور یہ وہ پہلی مسجد ہے جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ اکرام کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ سیرت لکھنے والے علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی مسجد بنائی گئی ہو جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوں۔ جیسے ہم نے بہت پہلے جب مکے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام دین حق کی دعوت کو عام کر رہے تھے،
اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کا ایک واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ مکہ والوں کی شر انگیزیوں سے تنگ آ کر آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا، لیکن دوران ہجرت ایک شخص ملا، اس نے آپ کو امان دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مکہ لے آیا اور اس نے امان دی۔ سارے سرداروں جو قریش کے سردار تھے، دیگر قبیلے کے جو سردار تھے، ان میں اس نے اعلان کیا کہ ابو بکر کو میں امان دے چکا ہوں۔ اس پر پھر قریش نے کچھ کہا کہ یہ جو بھی ہے لوگوں کے سامنے تبلیغ نہ کرے، تو ان سے یہ کہہ دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان دنوں میں اپنے گھر میں تھے تو آپ نے اپنے گھر کے آگے ایک مسجد قائم کی تھی اور اس مسجد میں آپ نماز بھی پڑھتے تھے، جو قرآن جتنا نازل ہوا تھا وہ بھی پڑھتے تھے۔ تو اہل قریش کی عورتیں، بچے، غلام یہ آپ کی تلاوت سننے کے لیے آپ کے اس مسجد کے اطراف میں جمع ہو جاتے تھے۔ ان کی کیفیت بھی بدل جاتی، کوئی رونے لگتا، کسی کی کیفیت اور الگ ہو جاتی۔ اس طرح کی یہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی تلاوت سننے آتے، ان کی کیفیت اس طرح کی کتابوں میں مذکور ہے۔ خیر، تو سیرت لکھنے والے علماء یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی مسجد تھی، لیکن یہ مسجد خاص اسی فرد کی مسجد ہے جس نے بنائی تھی، کہ یہ سارے مسلمانوں کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ اس کے لیے تھی جس نے خود بنائی ہے تاکہ وہ وہاں پر عبادت کر سکے، اس لیے ان کو باقاعدہ مسجدوں میں شمار نہیں کیا گیا۔ ایسے ہی دار ارقم میں بھی نبی پاک علیہ السلام کئی دن قیام فرما رہے، صحابہ اکرام وہیں جاتے تھے اور جو اپنا ایمان چھپاتا تھا تو وہ وہیں جا کر نمازیں پڑھتا تھا، تو اس طرح دار ارقم میں بھی نمازیں قائم کی گئی تھی۔ خیر، لیکن یہ مسجدوں میں شمار نہیں کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے نماز پڑھانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو سب سے پہلی مسجد قائم کی گئی وہ تھی مسجد قباء۔ کہتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد بنانا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا، ایک زمین کا انتخاب فرمایا جہاں خاندان عمرو بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھی۔ وہ ایسی جگہ تھی جسے پیارے آقا نے پسند فرمایا جہاں خاندان عمرو بن عوف کے افراد اپنی کھجوریں سکھاتے تھے۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، ایسی جگہ جہاں عمرو بن عوف کے خاندان والے اپنی کھجوریں سکھاتے تھے، اس جگہ پر ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے اور جس کی شان میں قرآن کی یہ آیت بھی اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ یہ آیت مبارکہ اللہ پاک نے نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ جو اللہ پاک نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ناظرین اکرام، اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ساتھ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ ان کے بوجھ سے جسم نازک خم ہو جاتا تھا۔ یعنی پتھر اتنے بڑے ہوتے تھے کہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے پتھروں کی ضرورت تھی، اور وہ پتھر اتنے بڑے ہوتے کہ نبی پاک علیہ السلام جب اس پتھر کو اٹھاتے تو جسم نازنین نبی پاک علیہ السلام کا کچھ جھک جاتا تھا۔ اور اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار اصحاب میں سے کوئی عرض کرتا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، آپ چھوڑ دیجئے، ہم اٹھائیں گے، آپ آرام فرمائیں، ہم آپ کے حکم پر مسجد کی تعمیر کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام عرض کرتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عرض کرنے والی کی دلجوئی کے لیے وہ پتھر وہیں چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے
کہ اس نے کہا ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے ہم کر لیں گے، تو نبی پاک اس کی دل جوئی کے لیے پتھر وہی رکھ دیتے، لیکن آرام نہیں فرماتے بلکہ اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھانے کے لیے تشریف لے جاتے، پھر دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے، اور تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ با آواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے تحریر کردہ کچھ اشعار تھے، نبی پاک علیہ السلام صحابہ اکرام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے ان اشعار کو پڑھتے تھے۔ وہ اشعار کیا تھے جو نبی پاک علیہ السلام بھی اور صحابہ اکرام بھی پڑھتے تھے؟ وہ اشعار یہ تھے: افلح من یعالج المسجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا۔ نبی پاک علیہ السلام بھی یہ اشعار پڑھتے، صحابہ اکرام بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ میں یہ اشعار پڑھتے۔ اس کا ترجمہ تھا: افلح من یعالج المسجد، وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے، وَلَا يَبِيتُ اللَّيْلَ عَنْهُ رَاقِدًا، اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ صحابہ اکرام بھی پڑھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اشعار پڑھتے۔ ناظرین اکرام، کتابوں میں لکھا ہے کہ 14 یا 24 روز کے قیام میں مسجد قباء کی تعمیر مکمل ہوئی، اور پھر یہ تعمیر مکمل کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جمعہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن قباء کے مقام سے شہر مدینہ کی طرف ہجرت شروع کی۔ یہاں 3 کلومیٹر 3.5 کلومیٹر یا 3 میل کے فاصلے پر یہ دونوں کا درمیانی فاصلہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے 24 یا 14 دن کے قیام میں مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اور جمعہ کا دن آیا تو پیارے آقا نے مقام قباء سے اب مدینے کی طرف، جو مدینے کا مین شہر ہے، مین علاقہ ہے، اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر شروع فرمایا۔ راستے میں بطن وادی سے گزرے، ایک وادی آتی ہے راستے میں جس کا نام تھا وادی بطن۔ تو بطن وادی سے جب نبی پاک علیہ السلام گزرے تو قبیلہ بنی سالم، یہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا، قبیلہ بنی سالم، انہوں نے پہلے سے اپنی نماز کے لیے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کچھ لوگوں نے اپنی نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، تو انہی میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو بنی سالم کے فرد تھے، انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، جو اس کو مسجد ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں مسجد کہ باقاعدہ مسلمانوں کے لیے قائم کی گئی نہیں تھی، وہ اپنی نماز کے لیے انہوں نے ایک مسجد بنائی ہوئی تھی، ایک جگہ تعمیر کی ہوئی تھی۔ تو بنی سالم کی اس مسجد میں نبی پاک علیہ السلام نے پہلا جمعہ ادا فرمایا، اور یہیں سے پھر جمعہ کی فرضیت شروع ہوئی۔ اس سے پہلے جمعہ جس انداز میں آج ہم ادا کرتے ہیں، اس انداز میں جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ اس بطن وادی میں آباد قبیلہ بنی سالم کی بنی ہوئی مسجد میں نبی پاک علیہ السلام نے پہلی جمعہ کی امامت فرمائی۔ کئی صحابہ اکرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام نے پہلا جمعہ ادا کیا تھا، وہ آج بھی مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ آج بھی مسجد قائم ہے مسجد الجمعہ کے نام سے۔ وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جمعہ پڑھا کر طویل و بلیغ خطبہ دیا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور اہل ایمان کے دلوں کو نور سے لبریز کرنے والا تھا۔ یعنی ایسا خطبہ تھا کہ جس میں ڈر بھی تھا، جس میں خوشخبریاں بھی تھی، اور اہل ایمان کے دلوں کو روشن کرنے والا وہ خطبہ تھا۔ پھر آپ نماز جمعہ کے بعد اپنی سواری پر سوار ہوئے اور مدینہ طیبہ کے طرف روانہ ہوئے۔
بستی کی جانب اطمینان و سکون کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری چل رہی تھی، اور قبائل انصار پیدل اور سوار سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب کرامت میں مجتمع ہو کر چل رہے تھے۔ یعنی جو انصار کے قبیلے والے ہیں وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتے، کوئی رکاب تھامتا، کوئی پیچھے چلتا، کوئی سوار ہوتا، کوئی پیدل چلتا۔ اس کیفیت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دیگر قبیلے والے جو انصار کے قبیلے تھے وہ بھی نماز جمعہ کے بعد چلنے لگے۔ اس وقت بنی عمرو بن عوف کے لوگ جو اس بستی یعنی جو مقام قباء کے اطراف میں جو رہتے تھے، مقام قباء کے جو باشندے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ دوسری طرف جا رہے ہیں، آگے سفر فرما رہے ہیں، تو انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے یہاں تشریف فرما نہیں ہوئے اور آگے کی طرف سفر فرما رہے ہیں۔ تو یہ حضرات معذرت چاہنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے یہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ فرما رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام سے معذرت کرنے لگے کہ ہم سے کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اور جانے کا ارادہ فرما لیا ہے؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بستی کا جس کا نام اقالۃ القرآن ہے حکم دیا گیا ہے۔ اقالۃ القرآن اور اقالۃ البلدان یہ مدینہ منورہ کے ناموں میں سے ہیں۔ اقالۃ القرآن اور اقالۃ البلدان یہ دونوں نام مدینہ کے پرانے ناموں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بستی میں جانے کا حکم ہے جو اقالۃ القرآن ہے، جو اقالۃ البلدان ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اقالۃ القرآن اور اقالۃ البلدان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لیے فرمایا، یا یہ شہر کے نام اس لیے تھے کہ اس کا تسلط یعنی مدینہ کا تسلط تمام شہروں پر اور اس کا حکم ہر جانب جاری و نافذ ہے، اس لیے اسے اقالۃ القرآن یا اقالۃ البلدان کہا جاتا تھا۔ خیر، FGN چینل کے ناظرین، بنو سالم کی بنائی ہوئی اس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، اور جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقام سے مدینے کی طرف آگے تشریف لے جانے لگے۔ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سفر شروع فرمایا تو اہل مدینہ کے وہ حضرات جو ابھی اس وقت بنی سالم کے جگہ پر نہیں آئے تھے، جو مدینے میں ہی تھے، ان لوگوں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اب ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ سب لوگ جذبات و شوق میں استقبال کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑے، سب دوڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننہالی رشتہ دار بنو نجار کے لوگ اپنے جسم پر اپنے سامان کو سجا کر یہ اس انداز پر سے کہ مقام قباء سے لے کر مدینے کی آبادی تک، شہر مدینہ تک 2 قطاریں صف باندھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مستانہ وار چلنے لگے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام راستے میں چلتے ہوئے جو بھی قبیلے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی سعادت پاتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام قبیلے والوں کی محبت کا شکریہ ادا فرماتے اور سب کو خیر و برکت کی دعاؤں سے بھی نوازتے چلے جاتے تھے۔ پھر جو مدینے کی بچیاں ہیں، جو بنو نجار کی بچیاں ہیں، بنو نجار کی پردہ پوش خواتین ہیں، یہ بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑی تھی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خوش آمدید کے لیے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ ترانے گاتی تھی۔ وہ ترانے کیا تھے، ان کا ترجمہ کیا ہے؟ ترانے تو آپ نے سنے ہوں گے،
لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پھر ان کا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت جتانے کا انداز کیا تھا؟ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے؟ یہ پورا ایک واقعہ ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا، پھر ان واقعات جو مزید آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں، ان واقعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، ہمارا سلسلہ سیرت کے حسین پہلو دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے، بلکہ FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی